عبیر جیسے ہی مین دروازے کے پاس پہنچی تو اسے سامنے سے ارحاب آتا ہوا نظر آیا۔ عبیر مسکراتے ہوئے وہیں دروازے کی آڑ میں چھپ کر کھڑی ہوگی۔ بھاؤ! ارحاب جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچا، عبیر نے اونچی آواز میں ڈرا دیا اور وہ اپنے خیال میں آ رہا تھا تو سچ میں ڈر گیا تھا۔ تم؟ ارحاب نے تھوڑا نارمل ہو کر عبیر کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ عبیر اپنی ہنسی ضبط کرنے کے چکروں میں لال ہو گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اب کہ ارحاب تھوڑا غصے میں بولا تھا۔ بزرگوں، آشیرواد لینے آئی تھی آپ سے۔ شادی ہے نا میری، اسی لیے۔ عبیر نے دانتوں کی نمائش کرواتے ہوئے ارحاب سے کہا۔ آشیرواد؟ ارحاب نے ناسمجھی میں پوچھا۔ انکل جی، دعائیں لینے آئی تھی آپ کی۔ عبیر مسلسل ارحاب کو انکل بول کر چڑھا رہی تھی۔ ایڈیٹ، تمہیں یہاں آنے کس نے دیا ہے؟ گارڈز! ارحاب غصہ چلاتے ہوئے بولا اور گارڈز کا آواز دینے لگا۔ اوہ ریلیکس مسٹر، ریلیکس۔ میں ولی اور دادو سے ملنے آئی تھی۔ انفیکٹ انہیں ویڈنگ کارڈ دینے آئی تھی۔ زیادہ ایفیشنسی مارنے کی ضرورت نہیں، جا رہی ہوں میں۔ عبیر ناک چڑھا کر بولی اور باہر گیٹ کی طرف پھری جہاں عثمان اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ گیٹ کے پاس جا کر عبیر کو شرارت سوجی اور اس نے مڑ کر دیکھا تو ارحاب ابھی بھی وہیں غصے سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ انکل، آپ بھی ضرور آنا۔ وہ کیا ہے نا کہ اپنے ہاتھوں سے دیسی چوزے کی یخنی بنا کر دوں گی، عبیر نے ہنستے ہوئے کہا اور ارحاب کا صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا اور وہ عبیر کے پیچھے بھاگا۔ عبیر چیخیں مارتی جلدی سے باہر نکل گئی اور عثمان کے پیچھے بائک پر بیٹھتے ہی اسے بھگانے کو کہا۔ ارحاب بھاگتا ہوا گیٹ تک آیا تھا، یہ پرواہ کیے بغیر کہ اس کے ملازم اور گارڈز منہ کھولے حیرت سے ارحاب کے اس طرح کے رد عمل کو دیکھ رہے تھے۔ جب وہ گیٹ کے پاس پہنچا تو وہ جا چکی تھی۔ ارحاب گھر میں جانے لگا تو سب کو خود کو دیکھتے پایا۔ کیا ہے، کوئی کام نہیں ہے کرنے کو جو سب مجھے گھور رہے ہو؟ ارحاب نے سب کو جھڑکا تو سب اپنے اپنے کام میں جلدی سے لگ گئے۔ ارحاب اندر آ کر ولی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو ولی رو رہا تھا اور دادو سے خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ رحیم گل اور ریما خاموش سے کھڑے تھے۔ ولی! ارحاب نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ولی کو آواز دے ڈالی۔ بابا! ولی روتا ہوا بیڈ سے اٹھ کر ارحاب کی ٹانگوں سے جا لپٹا۔ کیا ہوا میری جان؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارحاب وہیں ولی کے پاس گھٹنوں میں بیٹھ گیا اور رونے کی وجہ پوچھی۔ بابا، اس کی شادی ہو رہی ہے، وہ چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور۔ بابا، مجھے وہ چاہیے۔ بابا پلیز مجھے وہ لا دے، میں آئندہ کبھی تنگ نہیں کروں گا، آئی پرومس یو۔ پر وہ مجھے چاہیے، مجھے۔ ولی روتے ہوئے ارحاب سے عبیر مانگ رہا تھا اور زیادہ رونے اور ٹینشن سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور ارحاب نے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا اور بیڈ میں لٹا دیا۔ دادو اور رحیم گل بھی پریشان ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر کو فون کرو جلدی، ارحاب نے رحیم گل کو چلاتے ہوئے حکم دیا۔ رحیم گل نے کمرے سے باہر جا کر ڈاکٹر کو فون کر دیا۔ ولی، اوپن دا آئیز بیٹا۔ ولی پلیز، میں مر جاؤں گا اگر تمہیں کچھ ہوا تو۔ ارحاب بیڈ پر لیٹے ولی کو اپنے سینے سے لگائے روتے ہوئے بول رہا تھا۔ دادو بھی بہت پریشان ہو گئی تھی اور دوسری طرف سے ولی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا ڈاکٹر؟ ارحاب نے ڈاکٹر کو ولی کو چیک کرتے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی سی ٹینشن لی ہے جس وجہ سے ولی بے ہوش ہو گیا تھا، اور میں نے انجیکشن لگا دیا ہے تاکہ یہ تھوڑا ریسٹ کر لے، اور ارحاب صاحب اس بات کا خیال رکھیں کہ ٹینشن نہ لے۔ ڈاکٹر احتیاطی تدابیر بتا کر چلا گیا۔ آپ سب لوگ باہر بیٹھے، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، ارحاب نے رحیم گل کو گھورتے ہوئے کہا۔ رحیم گل تھوک نکل کر یس سر کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور دادو بھی اس کے پیچھے گئی۔ کون تھی وہ لڑکی اور ولی کب سے اس کو جانتا ہے؟ ارحاب نے کمرے سے باہر ہال میں دھیمے مگر سخت لہجے میں آ کر رحیم گل سے پوچھا۔
سر وہ عبیر آپی تھی اور پارک میں ملی تھی ولی بابا کو کچھ عرصہ پہلے ہی۔ رحیم گل نے ڈرتے ہوئے سر نیچے جھکائے جواب دیا۔ ولی کو پارک میں ملی تھی اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ کوئی بھی ایرا گیرا میرے بیٹے کی زندگی میں داخل ہو کر اس سے دوستی کر کے چلا جائے گا تو کیا میں تماشا دیکھتا رہ جاؤں گا؟ ارحاب کو رحیم گل پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے یہ بات بتائی کیوں نہیں تھی۔ سر وہ رحیم گل نے بولنے کی کوشش کی۔ شٹ اپ اوکے، تمہیں بات میں دیکھ لوں گا۔ ارحاب نے اسے جھاڑ کر خاموش کروایا۔ دادو، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ اتنی غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتی ہے؟ کم سے کم آپ ہی مجھے بتا دیتی۔ ارحاب نے افسوس سے سر جھٹک کر دادو سے کہا اور ولی کے کمرے میں چلا گیا۔ آپی کیا کر کے آئی ہیں آپ؟ ولی کے گھر سے بھاگ کر کیوں نکلی تھی؟ عثمان پورے راستے خاموش رہا، لیکن گھر آ کر عبیر کو پانی پیتے دیکھ وہیں اس کے پاس بیٹھ کر پوچھ ڈالا، تم نا ہمیشہ مجھ پر شک ہی کرتے رہا کرو۔ میں تو بس ویسے ہی بھاگ کر آئی تھی، اور میرا زیادہ دماغ خراب نہ کیا کرو، تم سمجھے؟ عبیر عثمان کے ہاتھ سے بوتل کھینچ کر غصے سے بولی، ہاں ہاں، نہیں کچھ کہتا آپ کو، ویسے بھی اس گھر میں کچھ دنوں کی مہمان ہیں آپ۔ عثمان نے بول تو دیا، لیکن اپنی بات کا احساس ہوتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ چلی جائیں گی میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے؟ اب پہلے جیسا کچھ نہیں رہے گا نا آپی؟ آپ میرا وہ حق، میرا مان نہیں رہے گا نا؟ آپ بھول جاؤ گی نا مجھے اب؟ عثمان اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو صاف کرتے ہوئے بول رہا تھا، پاگل ہو تم؟ میں تمہیں کبھی بھول سکتی ہوں؟ تم تو میرے رازدار ہو، میرے پارٹنر ہو۔ عبیر اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اگلے ہی لمحے عثمان اور عبیر ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے۔ کاش کوئی ایسا جادو ہوتا کہ میں تم سے کبھی جدا نہ ہوتی۔ عبیر عثمان کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا، اس کی جان تھا، اس سے دور بلکہ اس گھر سے دور جانا ہی مشکل تھا۔ ارحاب کب سے ولی کے کمرے میں پریشانی سا اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اسے رہ رہ کے عبیر پر غصہ آ رہا تھا جو اس کے بیٹے کی زندگی میں اچانک سے شامل ہو گئی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اسے لگا ولی نے دھیمے سے کچھ پکارا تھا، ولی میری جان ٹھیک ہو؟ میرا بچہ اٹھ گیا، آنکھیں کھولو بیٹا، دیکھو بابا آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ ارحاب ولی کے ماتھے سے بال پیچھے کرتے ہوئے بولا اور جھک کر ولی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بابا، ولی نے پکارا۔ جی بابا کی جان، دیکھو بابا آپ کے پاس ہے۔ ارحاب نے ولی کو بہت پیار سے جواب دیا۔ بھوک لگی ہے میرے بیٹے کو؟ ارحاب نے اسے خاموش لیٹے دیکھ کر خود پوچھا اور ولی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہم تو جلدی سے کچن میں چلتے ہیں، بابا آج آپ کے لیے خود کچھ بنائیں گے، ارحاب نے جوش سے ولی کو بولا۔ ارحاب ولی کا منہ ہاتھ دھلوا کر پھر اسے اٹھا کر کچن میں لے گیا۔ جلدی سے بتاؤ کیا کھاؤ گے آپ؟ ارحاب نے ولی کو چیئر پر بٹھا کر پوچھا۔ بابا میں پاستا کھاؤں گا، ولی نے ارحاب سے فرمائش کی۔ ارحاب نے جلدی سے ولی اور اپنے لیے پاستا بنایا تھا۔ پاستا جیسے ہی بنا دونوں باپ بیٹے نے آرام سے اپنی بھوک مٹائی۔ پاستا کھانے کے بعد ارحاب نے برتن سینک میں رکھے اور ارحاب کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ اب بتاؤ بیٹا ایسا کیوں کیا آپ نے؟ میرا ولی تو گڈ بوائے ہے، اس نے تو کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی، تو پھر آج کیوں؟ ارحاب نے ولی کو اس کی شام والی حرکت یاد کروائی جس سے ولی پھر سے افسردہ ہو گیا۔ بابا وہ سویٹی کی شادی ہو رہی ہے، مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی وہ، ولی نے دھیمے سے لہجے میں ارحاب کو بتایا۔ دیکھو بیٹا وہ آپ سے دور تب ہوگی جب آپ زبردستی خود کو اس پر مسلط کرو گے، ویسے وہ اپنی شادی کے بعد بھی آپ کی بہت اچھی دوست رہ سکتی ہے، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کی شادی اسی سٹی میں ہو رہی ہے۔ ارحاب نے ولی کو سمجھانا شروع کیا، لیکن اگر آپ زبردستی کرو گے تو وہ آپ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ ارحاب کے اس طرح کہنے سے ولی نے فوراً نہ میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ بیٹا میں آپ سے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں،
لیکن اس معاملے میں بے بس ہوں۔ میں دنیا کی ہر وہ چیز جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہے آپ کو لے کر دے سکتا ہوں، لیکن کسی کے جذبات نہیں خرید سکتا، بلکہ کوئی انسان نہیں خرید سکتا۔ ارحاب بولتے ہوئے رکا اور لمبا سانس خارج کیا اور پھر سے بولنا شروع کیا۔ آپ کو اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر کرنا سیکھو۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جن کے پاس نہ بابا ہے نہ ماما ہے، وہ بھی تو رہ رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی۔ کیا آپ مطمئن نہیں ہو اپنی زندگی سے؟ ہر آزمائش ہے آپ کے پاس۔ کیا اللہ نے آپ کو سب کچھ عطا نہیں کیا؟ ارحاب بہت خوبصورتی سے اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا۔ سوری بابا جانی، میں واقعی بہت خود غرض ہو گیا تھا۔ مجھے صرف اپنی فکر ہو گئی تھی کہ وہ مجھ سے دور ہو جا رہی ہے۔ ولی روتے ہوئے ارحاب کے گلے لگ کر بولا، آئی ایم سوری بابا، میں آئندہ کبھی بھی آپ سے ایسی کوئی خواہش نہیں کروں گا، آئی پرومس یو۔ ولی ارحاب کے سینے سے لپٹا روتا ہوا بولا، اسے شاید احساس ہو گیا تھا، مائی گڈ بوائے، ہم کل شاپنگ کرنے جائیں گے۔ آپ کے لیے شادی کے ڈریسز بھی تو لینے ہیں جو آپ اپنی فرینڈ کی شادی پر پہنو گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کی فرینڈس کے لیے بھی کچھ خریدیں گے، آخر وہ ولی کی فرینڈ ہے، اس کے لیے گفٹ تو ہونا چاہیے نا۔ ارحاب نے ولی کے گالوں پر بوسہ دیتے ہوئے ایک ادا سے کہا، یہ میرے بابا دنیا کے سب سے اچھے بابا ہے۔ ولی شاپنگ کا سن کر وہ بھی عبیر کے لیے خوشی سے اچھلنے لگا۔ اگلے دن ارحاب ولی کو ملینیم مال لے گیا تھا۔ پہلے تو ارحاب نے ولی کو اس کی شاپنگ کروائی، پھر وہ لوگ عبیر کے لیے ڈریس ڈھونڈنے لگ گئے تھے، کیونکہ ولی نے کہا تھا کہ وہ اپنی دوست کو ڈریس اور جویلری گفٹ کرے گا۔ وہ دونوں اوپر کے پورشن پر جا رہے تھے کہ اچانک ولی کی نظر ایک شاپ پہ کھڑے ڈمی پر پڑ گئی۔ بابا، وہ والا ڈریس لینا ہے۔ ولی نے ارحاب کو انگلی کے اشارے سے اس جانب متوجہ کیا۔ ارحاب ولی کا ہاتھ پکڑے اس شاپ میں داخل ہوا اور ریسیپشن پر اس ڈریس کی ڈیمانڈ کی۔ ریڈ کلر کا لہنگا، اس پر سکن کلر کی بیل بنی ہوئی تھی، شرٹ پر گولڈن سا کام تھا اور سکن کلر کا دوپٹہ وہ ایک نظر میں ہی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا ڈریس تھا۔ انتہائی نفاست اور خوبصورتی سے بنایا گیا تھا۔ ارحاب نے وہ ڈریس پیک کرنے کا کہا۔ 2 لاکھ کا وہ ڈریس خرید کر دونوں باہر نکلے۔ بابا، اس کے ساتھ جویلری بھی میچ کرنی ہے پلیز۔ ولی نے ایک اور فرمائش کی۔ تھوڑی دیر بعد آپ کہو گے بابا، اس کے ساتھ میچنگ شوز بھی لینا ہے۔ ارحاب اب کے چڑھ کر بولا، ہاں نو بابا، وہ تو خود لے لے گی، سائز کا آئیڈیا نہیں ہے مجھے، آپ بس جویلری لے دے۔ ولی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایسا نہیں تھا کہ ارحاب کو پیسے خرچ کرنے پر غصہ آ رہا تھا، اسے بس شاپنگ سے کوفت ہوتی تھی، خاص طور پر لڑکیوں کی شاپنگ سے۔ ارحاب جلدی سے ولی کو جویلری شاپ پہ لے گیا اور وہاں سے 2 گولڈ کے سیٹ میچنگ میں لے کر وہ دونوں پارکنگ ایریا کی طرف بڑھے۔